لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. صلوات پڑھے محمد. التماس متصور ہم 3 مرتبہ سورۃ توحید کا ہوا کر فیق حسین کربلائی مرحوم ولد رفیق حسین مرحوم عتیق حسین کربلائی مرحوم ولد علی نقی مرحوم اور جملہ مومنات مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حاضرین کرام قدر، معزز سامعین کرام، ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور میں نے ایک ایسی آیت کریمہ آپ حضرات کی پاکیہ سماعتوں کے حوالے کیا، آل عمران آیت نمبر 169، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، قربان کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ مت سمجھنا. بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. اور ان کی زندگی کا ثبوت بھی اللہ نے اسی آیت کریمہ میں دیا کہ یرزقون، اور وہ اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. یہی لفظ یرزقون ان کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے اس آیت کریمہ پر کئی مجلسیں آپ کے یہاں خطاب کیا، کیونکہ خداوند عالم نے لے یرزقون کا لفظ یوں استعمال کیا ہے کہ رزق کی ضرورت مردہ لوگوں کو نہیں ہوتی، رزق کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جو زندہ ہوتے ہیں، جو باقی ہوتے ہیں. تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں، یعنی ان کو بھی رزق کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے پہلے میں نے اس آیت کریمہ پر بہت سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا. جو حضرات مجلسوں میں رہ چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جناب وہب کلبی، جناب سعید ابن عبداللہ الحنفی، جناب حر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی اور اصحاب کا تذکرہ کیا تھا، جناب جون کا بھی تذکرہ کیا تھا، کیونکہ یہ ایسے امام حسین کے اصحاب ہیں کہ جن پر امام حسین نے فخر کیا ہے، جن پر امام حسین نے ناز کیا ہے کہ مجھے ایسے ایسے صحابی ملے ہیں، ایسے ایسے مجھے جانثار ملے ہیں کہ نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے اور نہ میرے جد یعنی میرے نانا رسول اللہ کو ملے اور نہ ہی میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے. اس لیے میں نے چند اصحاب کا آپ کے درمیان اس سے پہلے کی مجلسوں میں ان کا تذکرہ کیا اور ان کی سوانح حیات کے چند نکات اور چند جملے اور ان کی سوانح حیات کے فضائل جو بھی ممکن تھے آپ تک پہنچائے. آج جو میں نے انتخاب کیا ہے کہ شہدائے کربلا کی کسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا جائے، اس عظیم شخصیت کو زہیر ابن قین کہتے ہیں. زہیر ابن قین، ابھی اس دن میں نے جناب مصیب ابن عقیل پر آپ کے درمیان پورا ترم میں بیان کیا تھا کہ ان کی سوانح حیات اور کربلا کی جو ابتدا تھی جناب مصیب ابن عقیل کے ذریعے ہوئی تھی. آج ایک منظر آپ کے درمیان بیان کرنا ہے کہ جناب زہیر ابن قین کی شخصیت کیا ہے اور آپ کی عظمت کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جناب زہیر ابن قین یہ کوفہ کے رہنے والے تھے.
کوفہ کے رہنے والے تھے. جب ہمارے درمیان کبھی بے وفائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر کوفیوں کا ذکر آتا ہے. لیکن میرے عزیزو، آپ ذرا اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی کائنات میں قدم رکھیے تو جب 72 آپ کو فہرست ملے گی، اس میں تقریباً 50 ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق کوفے سے تھا. جو شہدائے کربلا کی تعداد فہرست ہے اس میں تقریباً 50 ایسے لوگ ہیں، 40 سے زیادہ ہیں تعداد کوفیوں کی، جن کا تعلق کوفے سے تھا. اب آپ بتائیے، پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا تھا، پورا مکہ مسلمانوں سے بھرا تھا. جا کہاں سے رہے ہیں؟ کوفے سے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ بنی امیہ کی ایک سازش ہے کہ جو آج ہم تک پہنچا دی گئی ہے، ورنہ جتنے اہل بیت کے چاہنے والے کوفے میں تھے کہیں اور نہیں تھے. جتنے اہل بیت کے چاہنے والے کوفے میں تھے کہیں اور. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا تھا نا. میں نے جب تاریخ پڑھی ہے تو امام حسین کے ساتھ صرف اور صرف 19 لوگ گئے تھے، صرف اور صرف 19 لوگ، جس میں آپ کے گھر کے لوگ بھی شامل تھے. اب آپ بتائیے کہاں گئے مدینے والے؟ پورا مکہ مسلمانوں سے بھرا تھا، اللہ کا گھر تھا، کہاں گئے مکہ والے؟ حسین کی مدد کے لیے کون جا رہا ہے؟ کوفے کے لوگ جا رہے ہیں. اب سنیے گا، جناب زہیر ابن قین یہ کوفے کے رہنے والے تھے. ان کا جو تعلق تھا اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بجلیہ، اس لیے آپ کو زہیر ابن قین بجلی کہا جاتا ہے. قبیلے کا نام تھا نا اس زمانے میں، بھئی بنی ہاشم ہے، بنی کلاب ہے، بنی امیہ ہے، اس طریقے سے جو ہے قبیلے کا نام تھا. جناب سعید ابن عبداللہ ان کا جو ہے تعلق قبیلے بنی حنفیہ سے تھا. اسی طریقے سے جو ہے ان کا تعلق زہیر ابن قین کا، ان کا جو قبیلہ بجلیہ سے تھا. یعنی ایک ایک جو امام حسین کے اصحاب ہیں الگ الگ قبیلوں سے ان کا تعلق تھا. تو آپ کا تعلق یعنی جو جناب زہیر ابن قین کا تعلق قبیلہ بجلیہ سے تھا. ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آپ نے علماء کرام سے سنا بھی ہوگا، کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ جناب زہیر ابن قین شیعہ نہیں تھے. یہ کیا ہے؟ شیعہ نہیں تھے، اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے. شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے درمیان کبھی یہ جملہ کہا ہو کہ کربلا کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے وہ شیعوں کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے، مسلمانوں کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے. اگر کلمہ پڑھنے والوں کا انتخاب کیا ہوتا تو وہب قلبی کیا تھے؟ وہب قلبی کیا تھے؟ اگر شیعوں کا انتخاب کیا ہو گیا ہوتا تو زہیر ابن قین کیا تھے؟ اگر اس طریقے سے اور لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوتا تو حر کیا تھے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، امام حسین نے کربلا کے لیے چہرہ دیکھ کے انتخاب نہیں کیا ہے، نسلیں دیکھ کے انتخاب کیا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزو، چہرہ دیکھ کے کربلا کے لیے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا بلکہ نسلوں کو دیکھا گیا ہے. کیونکہ امام حسین جانتے تھے کربلا کے میدان میں یہ چہرے کے نام پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. کربلا کے لیے امام حسین کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن کا خون اتنا پاک و پاکیزہ ہو، اگر کربلا کی مٹی پہ گر جائے تو وہاں کی مٹی مٹی نہیں، خاک شفا ہو جائے. صلوات پڑھے محمد. وہاں پہ چہرہ نہیں دیکھا گیا ہے، سپاہی نہیں دیکھے. اگر چہرہ دیکھا گیا ہوتا تو جناب حبیب کی عمر کیا تھی؟ 88 سال کی. بھائی کسی بوڑھے کو جنگوں میں لے جایا جائے گا؟ جناب مسلم نے اوسجا 90 سال کی عمر. اب آپ بتائیے، خود امام حسین 57 سال کے. بھائی جنگ میں کس کو لے جایا جاتا ہے؟ جوانوں کو لے جایا جاتا ہے. تو امام حسین نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے بلکہ شخصیت دیکھی ہے، کون کس قابل ہے، اس کا عمل دیکھا ہے، اس کا کردار دیکھا ہے. اب کیا ہوا؟ جناب زہیر ابن قین اور امام حسین یہ دونوں مکہ معظمہ میں موجود تھے، خانہ کعبہ کے پاس. امام حسین اپنے حج کو عمرے میں بدل کر
کربلا کی جانب روانہ ہو گئے. جناب زہیر ابن قین اپنے حج کو پورا کر کے بہت ہی جلدی اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے. راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام زرود، زیر واو دال، مقام زرود. اس مقام پر شام ہو جاتی ہے. توجہ کیجیے گا عزیزو، جناب زہیر ابن قین کیسے آئے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ حضرت عثمان کے چاہنے والوں میں سے تھے. انہی کے نقش قدم پہ چلتے بھی تھے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل بھی کرتے تھے. لیکن جب مقام زرود پر امام حسین کا قافلہ پہنچا ہے، وہاں پر امام حسین نے، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، حکم دیا کہ یہاں پر قافلہ روک دیا جائے، خیمے لگا دیے جائیں. مولا عباس آگے بڑھے، آقا ابھی تو کافی وقت ہے. توجہ کیجیے گا، مولا ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی ہم راستہ طے کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں. امام نے کہا ہمیں یہاں پر کربلا کا ایک ہیرا ملنے والا ہے، ہمیں یہاں پہ کربلا کا ایک ہیرا ملنے والا ہے. خیمہ لگا دیا گیا. شام ڈھلی. زہیر ابن قین اپنے غلام کے ساتھ اپنی زوجہ جس کا نام تھا دیلم، دال ای لام میم، زہیر ابن قین کی زوجہ کا نام، اس کے ساتھ کوفہ جا رہے تھے، مکہ سے واپس ہو رہے تھے. اب اس کے بعد شام ہو گئی. جیسے ہی دیکھا امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ قیام نہیں کریں گے. زوجہ نے پوچھا کیوں؟ زہیر ابن قین نے کہا کہ میں علی کے بیٹے کے قریب نہیں جانا چاہتا، میں علی کے بیٹے کے قریب نہیں جانا چاہتا. زوجہ نے کہا لیکن شام ہو گئی ہے، کیا کرو گے؟ کہا یہ تو ہمارے پاس مجبوری ہے. کافی دور اپنا خیمہ لگایا، کافی دور، امام حسین کے خیمے سے کافی دور اپنا خیمہ لگایا. خیمہ لگا دیا گیا. اور اس کے بعد امام حسین نے جناب علی اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر قریب آؤ. جناب علی اکبر قریب آئے. آنے کے بعد کہا بیٹا وہ دیکھو سامنے خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے زہیر ابن قین، جاؤ اس کے خیمے میں اس کو بلا کر ہمارے پاس لے کے آؤ، کہہ دینا ہمارے بابا نے بلایا ہے. مولا علی اکبر جا رہے ہیں. کہاں پہ جا رہے ہیں؟ زہیر ابن قین کے خیمے کے پاس. یا یوں کہا جائے فضیلتوں کا سمندر قطرہ لینے جا رہا ہے. فضیلتوں کا سمندر ایک قطرے کو لینے جا رہا ہے. پہنچے کہاں پر؟ جناب زہیر ابن قین کے خیمے کے پاس. دق الباب کیا، جو بھی اس زمانے میں تھا، خیمہ تھا، آواز دی ہوگی. اور اس کے بعد زہیر ابن قین نے کہا کون؟ کہا میں فرزند حسین علی اکبر ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کو میرے بابا جان نے بلایا ہے. زہیر ابن قین نے اپنی زوجہ سے کہا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، اسی لیے میں حسین سے دور رہنا چاہ رہا تھا، اسی لیے کہیں حسین ہمیں اپنے پاس نہ بلا لیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے عزیزو، یاد رکھیے گا، آپ جنت کی تلاش میں کیوں دوڑتے ہو؟ آپ جنت کی تلاش میں کیوں دوڑتے ہو؟ آپ کا عمل اچھا ہے، جنت خود چل کے آئے گی. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو جنت خود چل کے آئے گی. اب اس کے بعد جیسے ہی جناب زہیر ابن قین نے اپنی زوجہ سے کہا اسی لیے میں خیمہ حسین کے خیمے کے قریب نہیں لگانا چاہتا تھا. اب اس کے بعد یہی جملہ جو میں نے آپ سے کہا، جناب زہیر ابن قین کی زوجہ نے ایک جملہ کہا، عجیب انسان ہو، ارے لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں، تمہارے پاس جنت چل کے آئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. عجیب انسان ہو، لوگ جنت کو ادھر ادھر تلاش کرتے ڈھونڈتے ہیں، اور تمہارے پاس پوری جنت چل کے آئی ہے اور کہہ رہے ہو میں حسین کے پاس نہیں جاؤں گا. جب زوجہ نے اصرار کیا، تاریخ کے جملے ہیں، توجہ کیجیے گا عزیزو، اصحاب امام حسین، جب زوجہ نے اصرار کیا، جناب زہیر ابن قین چلے، امام حسین کے پاس پہنچے، سلام کیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر، بہت زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر امام حسین سے گفتگو ہوئی. واپس آئے. آنے کے بعد غلام سے کہا میری زوجہ کو لے کے کوفہ چلا جا. کیا بات ہوئی؟ کیا بات ہوئی؟ کیا میری زوجہ سے غلام
کے ساتھ جو ہے کہہ رہے کوفہ چلے جاؤ، گھر واپس چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا عزیزو. کہا میں کربلا جا رہا ہوں. کیا گفتگو ہوئی، کیا گفتگو ہوئی امام حسین سے. یہی جملہ سنیے گا عزیزو، بہت ہی قیمتی جملہ ہے. گفتگو کیا ہوئی کہ زوجہ سے آگے کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ، غلام سے کہہ رہے ہیں میری زوجہ کو لے کے کوفہ چلے جاؤ. جب امام حسین کے خیمے میں جناب زہیر بن قین پہنچے ہیں تو امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے زہیر یاد رکھنا سرزمین کربلا تمہارا انتظار کر رہی ہے. امام حسین نے جملہ کہا ہے، سنیں گے ایک جملہ، سرزمین کربلا تمہارا انتظار کرے. زہیر نے کہا کیوں؟ امام حسین نے کہا کیونکہ سرزمین کربلا پر ایک ایسی جنگ ہونے والی ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. یہی ایک جملہ کہا امام حسین نے، نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ بعد میں کبھی ہوگی. اب جناب زہیر بن قین کو کیا یاد آ گیا؟ یہ ایک جملے میں کیا رکھا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. اس جملے میں کیا رکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایک خلافت اسلامیہ میں ایک جنگ ہوئی تھی، جس جنگ کا نام تاریخ میں جنگ بلنجر لکھا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو زیر کے ساتھ بلنجر بھی پڑھا ہے اور کچھ لوگوں نے بلنجر بھی پڑھا ہے. بہت سی مطلب کہیں پہ زیر لگایا گیا کہیں پہ پیش لگایا گیا. حالانکہ مجھے اس جنگ سے لینا دینا نہیں ہے. اس جنگ میں جناب قین بھی تھے اور جناب زہیر بن قین بھی تھے اور آپ کا پورا قبیلہ بھی تھا، اس جنگ میں شامل تھے. توجہ کیجئے گا عزیزو. اب اس کے بعد جب، کیونکہ یہ جو قبیلہ بجلیہ تھا نا یہ شجاعت میں بہت مشہور تھا، بہت دلیر تھا، شجاعت بہادری بہت مشہور تھی. جب جنگ میں شرکت کی تھی اس قبیلے کے لوگوں نے تو اس جنگ میں ان کو جو ہے کافی زیادہ مال غنیمت ملا تھا. بہت، اتنا ملا تھا کہ کبھی نہیں ملا تھا. کافی زیادہ مال غنیمت ملا. بہت خوش تھے جناب زہیر بن قین. جناب سلمان فارسی سامنے کھڑے تھے. زہیر بن قین کو قریب بلایا، کہا کہ زہیر آج بہت خوش لگ رہے ہو. کہا ہاں بہت خوش ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ اتنا مال غنیمت مل گیا، اتنا ملنے کے بعد انسان خوش نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ توجہ عزیزو، انسان اتنا مال غنیمت ملنے کے بعد خوش نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اب اس کے بعد سلمان فارسی نے کہا اچھا زہیر ایک بات بتاؤ کہ دنیا کی خوشی عظیم ہے کہ آخرت کی؟ توجہ عزیزو، دنیا کی خوشی عظیم ہے یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی. کہا پھر اس مال دنیا پہ خوشی کیسی؟ مال دنیا پہ یہ جو مال غنیمت ملا خوشی کیسی؟ زہیر نے کہا ہاں صحیح بات ہے. کہا میں تمہیں ایک دن بتا رہا ہوں کہ جس دن تم حد سے زیادہ خوش نظر آؤ گے، حد سے زیادہ خوش ہونا اس دن. کہا کون سا دن؟ سلمان فارسی نے کہا کہ اے زہیر عنقریب تمہارا زمانہ ہوگا، ایک عظیم جنگ ہوگی. وہ جنگ ایسی ہوگی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہوگی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. اے زہیر یاد رکھنا تم وہ زمانہ درک کرو گے. سلمان فارسی نے بشارت دے دی وہ زمانہ درک کرو گے. جب تمہیں وہ زمانہ ملے تو تم پہچان جانا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. توجہ عزیزو، تمہیں پہچاننا ہوگا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. ابھی تک یہ جملہ زہیر سے کسی نے نہیں کہا. کس نے کہا؟ سلمان فارسی نے. آج جب امام حسین کے خیمے پہنچے تو کس نے کہا؟ امام حسین نے. زہیر فوراً پہچان گئے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. یہ جملہ آج تک زہیر سے کسی نے نہیں کہا تھا. یہ صرف زہیر کو معلوم تھا، یہ سلمان فارسی کو معلوم تھا. زہیر فوراً پہچان گئے کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے. تاریخ بعد یہی ایک جملہ امام حسین نے کہا تھا. ایک عظیم جنگ ہونے والی ہے، نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ بعد میں ہوگی. زہیر بن قین نے امام حسین کا دامن تھام لیا. کیونکہ جو ہے یاد رکھیے گا امام حسین، یہ اگر ہم آپ سوچ رہے ہیں جیسے آج ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہم کربلا چلے گئے تو امام حسین کے چاہنے والے ہو گئے.
ہم امام حسین کے نام پہ رو لیے، امام حسین کے چاہنے والے ہو گئے۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کا گلا کاٹا جا رہا تھا، فضائل پڑھ رہا ہوں، گلا کاٹا جا رہا تھا تو عمر ابن سعد زار و قطار رو رہا تھا، لشکر شام زار و قطار رو رہا، کہہ رہا تھا کہ ہم فرزند رسول کو قتل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، یہ رو رہے تھے نا، ان کے رونے کا کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس معرفت حسین نہیں تھی۔ حسین سامنے تھے لیکن حسین کی معرفت نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا، بغیر معرفت کے رونے والا قاتل بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا، بغیر معرفت کے رونے والا امام حسین کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ کے جملے آپ واقعات پڑھیے، بہت سی جو ہے آپ کو واقعات مل جائے گی۔ کربلا کے میدان میں بھئی جناب علی اصغر کو جب امام حسین لے کے گئے تھے تو شام کی فوجیں منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی۔ ان کے رونے کا کیا فائدہ؟ بھئی علی اصغر کی پیاس پہ رو رہی تھی نا، لیکن جب معرفت نہیں تھی تو رونے کا کیا فائدہ؟ تو زہیر ابن قین کو معرفت تھی، پہچان لیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اب تاریخ کے جملے ہیں، میں رونے کی بات آ گئی، ذرا ٹھہر کے اس کے بعد جو ہے اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں نا، آیت تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے میں فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا جو ہے اگر کوئی پیغام بھی پہنچ جائے تو شاید میرے لیے بھی بخشش کا سہارا ہو جائے۔ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا، آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ بے شک اللہ کا مکمل یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام رجس سے پاک و پاکیزہ رکھے، دور رکھے، اور ان کو جو ہے پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہی کہا گیا نا۔ اس میں ایک لفظ ہے کیا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ رجس کا مطلب نجاست ہے نا، رجس کو دور رکھے۔ بہت ہی قیمتی بات ہے عزیزو، یاد رکھیے گا۔ بات ہے نا آیت تطہیر کی، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، رجس سے دور رکھے۔ کس کو دور رکھا؟ اہل بیت کو۔ آپ مجھے بتائیے شہزادی فاطمہ شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے نا اہل بیت میں؟ شہزادی فاطمہ اہل بیت میں شامل ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ شہزادی فاطمہ سے رجس کیا ہے؟ بہت دور ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ سے رجس بہت دور ہے۔ اب سنیے، ہم غم حسین میں آنسو بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں نا۔ آپ مجھے بتائیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جو غذا استعمال کرتے ہیں، اس سے بنتا کیا ہے؟ غلاظت، خون، آنسو۔ توجہ عزیزو، غلاظت، خون، آنسو، یہ بھی آنسو بھی بنتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر ہم نے حلال رزق کو کھایا، آنسو کیا بنا؟ خون کیا بنا؟ یعنی اگر ہم نے صحیح غذا استعمال کی تو ہمارا آنسو پاک۔ ہم نے اگر غلط رزق کو استعمال کیا، حرام رزق کو استعمال کیا، تو ہمارے خون کے ساتھ ساتھ آنسو بھی نجس۔ آیت تطہیر کیا کر رہی ہے؟ اہل بیت رزق سے بہت دور ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، شہزادی فاطمہ کے رومال میں انہی کا آنسو جگہ پاتا ہے جو حلال رزق کو استعمال کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شہزادی فاطمہ کے رومال میں انہی کے آنسو جاتے ہیں کہ جو حلال غذا استعمال کرتے ہیں۔ حرام غذا، آنسو کیا ہو گیا؟ نجس۔ اہل بیت کیا ہے؟ نجاست سے بہت دور ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم جو ہے اپنے بھائیوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، فقیروں کا سب کا حق کھا کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد آ کے فرش حسین پہ رو لیں، سب کچھ ختم ہو۔ نہیں، کیونکہ حقوق العباد الگ ہے اور حقوق اللہ الگ ہے۔ یہ بات آگے اس لیے میں نے آپ کے درمیان عرض کر دیا۔ تو جناب زہیر ابن قین وہ صرف حسین کو نہیں بلکہ حسین کی معرفت رکھتے تھے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے چلے، مقام ذو حسم پہ پہنچے۔
مقام ذو حسم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام حسین کے لشکر سے حر کا لشکر ملاقات کی تھی. دونوں لشکر جو ہے ایک ہی مقام پر آ کر ملاقات کیے تھے. پانی ختم ہو گیا تھا, پانی بھی پلایا گیا تھا. اس وقت جناب زہیر ابن قین امام حسین کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے. مقام ذو حسم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملاقات ہوئی تھی. اب تاریخ بتاتی یہاں پر جب اس نے لجام فرج پہ ہاتھ ڈالا تھا, امام حسین نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا. امام حسین نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا, اور وہ خطبے کی سب سے پہلے اگر کسی نے اس خطبے کے بعد کسی کی سب سے پہلے جو ہے اگر کسی نے امام حسین کی بیعت کی تھی تو اس شخصیت کا نام ہے زہیر ابن قین. امام حسین نے جب وہ خطبہ دیا ہے تو زہیر ابن قین آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا, میں نے ابھی تک تو آپ کا خطبہ نہیں سنا تھا, لیکن آپ کا خطبہ سننے کے بعد میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ میں اگر آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حق کو پا لیا. یہ جناب زہیر ابن قین کا جملہ تھا جب امام حسین نے خطبہ دیا تھا. تاریخ بتاتی ہے سرزمین کربلا تک پہنچے. سرزمین کربلا پہ جب پہنچے ہیں تو امام حسین نے شب عاشور, دیکھیے میں زہیر ابن قین ہی کا تذکرہ کر رہا ہوں, امام حسین نے شب عاشور چراغ کو بجھایا, تمام اصحاب کو جمع کیا. اصحاب کو جمع کرنے کے بعد کہا, میرے ساتھیوں, میرے چاہنے والوں, یاد رکھنا تم نے حسین کا ساتھ دیا, حسین کے دفاع میں حسین کی مدد کرنے کے لیے یہاں تک آ گئے. میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. امام حسین کا جملہ, یہ فضائل کے جملے, توجہ کیجیے گا. میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عزیز و امام نے اپنے کلام کو ختم کیا. جناب زہیر ابن قین اپنی جگہ سے بلند ہوئے. ایک جملہ ہے جناب زہیر ابن قین کا, سنیے گا. اپنی جگہ سے بلند ہوئے, بلند ہونے کے بعد امام حسین کی جانب, امام حسین کے چہرے کی جانب دیکھ کر ایک جملہ کہہ رہے ہیں, مولا آپ ہم سے جانے کے لیے کہہ رہے, قسم خدا کی یاد رکھیے گا اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے, 1000 مرتبہ زندہ کیا جائے, پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ. یہ جناب زہیر ابن قین کا جملہ ہے. ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے, اس کے بعد 1000 مرتبہ پھر زندہ کیا جائے, اور کہا جائے اب تم زندہ رہنا چاہو گے یا حسین کے ساتھ. ہم ہر بار کہیں گے حسین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ. یہ جناب زہیر ابن قین کا جملہ ہے. پھر اس کے بعد زہیر ابن قین کے بعد مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے. آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک جملہ کہا, مولا آپ ہم سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اگر ہمارے سامنے 2 آپشن رکھا جائے کہ آپ کو ایک میں سے ایک چننا ہے. پہلا یہ کہ آپ قیامت تک کی زندگی لے لیجئے, دوسرا یہ آپ حسین کے ساتھ قربان ہو جائیے. مولا ہم قیامت تک کی زندگی چھوڑ دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ جناب مسلم ابن اوسجہ کا جملہ ہے. پھر جناب بریر ہمدانی کھڑے ہوئے, مولا آپ ہم سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, مولا یاد رکھیے گا اگر ہمیں قتل کیا جائے, قتل کرنے کے بعد ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اور ٹکڑے کرنے کے بعد ہمارے بدن کو جلا دیا جائے, جلانے کے بعد ہماری جلی ہوئی راکھ کو فضا میں بکھیر دیا جائے, پھر بھی ہماری ایک ایک راکھ کے ایک ایک ٹکڑے سے حسین حسین کی آواز آئے گی. ایک ایک ذرے سے, راکھ کے ایک ایک ٹکڑے سے, ایک ایک ذرے سے صرف اور صرف حسین حسین کی آواز آئے گی. اب آپ مجھے بتائیے, یہ ہے حسین کے چاہنے والا, یہ ہے حسین کے جانثار. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان کربلا کا ایک منظر پیش کروں, فضائلی کا جملہ ہے. جناب سید رضی علیہ الرحمہ, کون نہیں جانتا, سب جانتے جنہوں نے نہج البلاغہ کی ترتیب کیا ہے. آپ کی یہ خواہش تھی, توجہ عزیزو, آپ کی یہ خواہش تھی کہ کاش میں امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا. توجہ عزیزو کیجیے گا, جناب زہیر ابن قین کی عظمت بتا رہا ہوں کہ آپ کی عظمت کیا ہے. آپ ہمیشہ اڑتے بیٹھتے کہیں بھی جاتے تھے, یہی ایک جملہ کہتے تھے, کاش میں کربلا میں ہوتا.
یہ واقعہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے سید رضی علیہ رحمہ کے لیے نہج البلاغہ کو جنہوں نے لکھا ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے ہر ایک مقام پر ہر ایک جگہ پر یہی ایک جملہ کہتے تھے، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا. اب سنیں گے، ایک رات آپ بستر پہ گئے، آپ جیسے بستر پہ گئے آپ کی آنکھ بند ہوئی، آپ نے کیا دیکھا؟ سرزمین کربلا ہے. توجہ دو، سرزمین کربلا ہے. ایک جانب حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، دوسری جانب لاکھوں کی تعداد میں لعینوں کا لشکر ہے. اور اس کے بعد مجھے امام حسین نے آواز دی، سید رضی آ جائیے. سید رضی علیہ رحمہ، یہ خواب کی بات ہے، بیان کرتے ہیں میں امام حسین نے جیسی مجھے بلایا میں آگے بڑھا، اور جیسی امام حسین کی جانب بڑھ رہا تھا تو سامنے سے، یعنی پیچھے والے حصے سے، سامنے سے ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد تیر و کمان کو میری جانب کر کے ایک جملہ کہا، سید رضی ادھر نہیں تو یہ تیر آپ کے اوپر چل جائے گا. توجہ عزیزو، امام حسین کے جانثار کیسے ہیں؟ سید رضی ادھر نہیں، یہ تیر آپ کے اوپر چل جائے گا. سید رضی نے دیکھا ادھر تیر چل رہا، ادھر سے حسین نے آواز دی، سید رضی دیکھ کیا رہے ہو، آ جاؤ. سید رضی دیکھ کیا رہے ہو، آ جاؤ. سید رضی نے اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیا، اور ادھر سے جو دشمن تھا، سید رضی خواب میں دیکھ رہے دشمن تھا، اس نے اپنے کمان سے تیر کو چھوڑا. اب سید رضی ہٹ چکے ہیں، اب سوچا شاید یہ تیر حسین کے اوپر جا کے لگ جائے، شاید حسین کے سینے پہ جا کے لگ جائے. سید رضی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیچھے سے جناب زہر ابن قین نے اپنے بازو پہ لے لیا. توجہ کیجئے عزیزو، سید رضی نے کیا دیکھا؟ وہ تیر جو دشمن نے چلایا تھا میرے اوپر، میں پیچھے ہٹا اور میں نے سوچا حسین کے بدن پہ لگا، لیکن زہر ابن قین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اپنے بازو پہ لے لیا، اور اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کر میری جانب دیکھ کر ایک جملہ کہہ رہے، سید رضی یاد رکھنا ہمارا عزادار ہونا ہو رہا ہے، ہمارا جانثار ہونا ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سید رضی ہمارا عزادار ہونا اور ہے، ہمارا جانثار ہونا اور ہے. یہ 72 کے بس کی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہم بھی کہتے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے کربلا میں. جب آج ہم امام حسین کے مقصد پہ عمل نہیں کر سکتے تو امام کی آواز پہ لبیک کیسے کہتے ہیں؟ نہ جانے کوئی عمر ابن سعد، کوئی خولی، کوئی شم، کوئی سنان ہمارے سامنے آ جاتا، ہمارا بھی حال وہی ہو جاتا. ہم پیچھے ہٹ جاتے اور شاید وہ تیر کہاں لگ جاتا؟ حسین کی جانب چلتا، اور حسین کے اصحاب کبھی سعید آگے بڑھتے، کبھی زہیر آگے بڑھتے، کبھی کوئی آگے بڑھتا. یاد رکھیے گا کربلا والا، یہ جو کربلا کے لیے امام حسین نے انتخاب کیا ہے، یہ عام لوگوں کا انتخاب نہیں کیا ہے، عام لوگوں کا انتخاب نہیں کیا ہے. جناب سعید ہو، جناب زہیر ہو، جناب بریر حمدانی ہو، ایسی عظیم شخصیت تھے جنہیں بہت لالچ دیا گیا. آپ کو جو ہے بہت لالچ دیا گیا درہم و دینار کا. یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب جناب حر امام حسین کے لشکر کی جانب جا رہے تھے تو جناب حر کو خراسان کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، جسے ہم آج مشہد کہتے ہیں. اس وقت جناب حر نے ایک جملہ کہا تھا، عمر ابن سعد رے کی حکومت تمہیں مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف حسین چاہیے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی طریقے سے جو کربلا کے میدان میں آئے، ایک ایک اصحاب کو نہ جانے کتنا لالچ دیا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے بھئی جو پورا مجمع آیا تھا کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، یہ درہم و دینار کے لیے آیا تھا. امام کو جانتے بھی تھے، امام کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، کیونکہ جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے. جاننے کے لیے تو دشمن بھی جانتے تھے،
کہ یہ حسین ہے، دشمن بھی جانتے تھے یہ رسول ہے، دشمن بھی جانتے تھے یہ علی ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سے بھی سوال ہوگا، بھئی ہم کیا ہیں؟ 12 امام کتنے ہیں؟ پوچھا جائے گا نا، معصومین کتنے ہیں؟ سب کہیں گے 14 ہیں، 12 ہیں، جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، صرف جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا بھی پڑے گا۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حسین کو بھی مانیے، حسین کی بھی مانیے، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف حسین کو ماننا نہیں ہے، حسین کی بھی ماننا ہے۔ آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں جناب زہیر بن قین، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اب شب عاشور ختم، تاریخ بتاتی ہے روز عاشورہ، سورج نمودار ہوا، امام نے کیا کیا؟ امام حسین نے جناب زہیر بن قین کو، کربلا کی جنگ جو ہے، جناب زہیر بن قین کو میمنہ پر معین کیا، جناب حبیب ابن مظاہر کو میسرہ پر، دونوں کو، ایک کو میسرہ پر اور ایک کو میمنہ پر۔ اب سنیے جناب زہیر ابن قین کی شجاعت، کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کے درمیان بیان کیا تھا کہ ان کا تعلق ایک عظیم خاندان سے تھا، عظیم قبیلے سے تھا، جس کو قبیلے بجلیہ، جو کہ بہت دلیر اور بہادر ہوا کرتے تھے۔ کتنے بہادر تھے؟ جب جناب زہیر ابن قین میدان کربلا میں میمنہ پر لڑتے ہوئے جب جنگ کر رہے تھے، نماز ظہر کے پہلے والی بات ہے، یہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے اب اس کے بعد عمر ابن سعد نے شمر کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا عمر ابن سعد نے شمر سے، اے شمر میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صبح کے وقت سے، ظہر کا وقت ہونے والا ہے، اس وقت تک تم لوگ زہیر ابن قین سے لڑ رہے ہو، ابھی تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ کس کا جملہ؟ عمر ابن سعد کا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، کیا کہا؟ صبح سے لے کے زہیر ابن قین، ظہر کا وقت ہونے والا ہے، میمنہ پر ابھی تک موجود ہے ہمارا اتنا بڑا لشکر، اور اس کے بعد تم ابھی تک زہیر ابن قین کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ شمر نے پڑھ کر ایک جملہ کہا، میں بھی حیران اسی بات پہ ہوں کہ جب ابھی تک ہمارا لشکر زہیر کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو خدا جانے اگر حسین میدان میں عباس کو بھیج دے تو کیا ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ شمر کا جملہ ہے، خدا جانے ابھی تک جب ہمارا لشکر زہیر کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اگر حسین عباس کو بھیج دے تو ہمارے لشکر کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارے لشکر کا حال کیا ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنے بہادر تھے، کیونکہ جنگ کا جو نقشہ ہوتا تھا، میمنہ پر سب سے مضبوط شخص لگایا جاتا تھا، جو سب سے بڑا بہادر ہو، دلیر ہو، اسے ہی میمنہ پر معین کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے جو پیغمبر کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، کبھی جناب حمزہ کو لگایا گیا، کبھی جناب جعفر طیار کو لگایا گیا، کبھی مولا کائنات کو لگایا، یعنی جو مضبوط ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، اسے ہی یہ ایسے مقامات ہے جہاں پر لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ جو ہے حملہ کا جو جنگ میں حملہ کا سب سے زیادہ جو چانس ہوتا ہے وہ انہی دو مقامات سے ہوتا ہے۔ اور جنگ احد میں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ وہی حال ہوا تھا کہ جو ہے میمنہ اور میسرہ کو چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ وہ دوبارہ دشمنوں کا لشکر واپس آ گیا تھا۔ تو آپ خود سوچئے کہ کتنے دلیر تھے، کتنے بہادر تھے جناب زہیر ابن قین۔ تاریخ بتاتی ہے جب ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کے وقت یہ شم اور عمر ابن سعد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، کہا کرنا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ جنگ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں میمنہ اور میسرہ کو ختم کرنا ہوگا، یعنی جناب حبیب کو قتل کرنا ہوگا، جناب زہیر کو قتل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا کچھ کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، ادھر اذان دی گئی، امام حسین نے بڑھ کر آواز دی، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا؟
ادھر تیروں کی بارانی ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی. جناب سعید ابن عبداللہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا مولا میں کروں گا. جناب زہیر ابن قین آگے بڑھے، کہا مولا میں کروں گا. جب شمر نے یہ دیکھا کہ زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ یہ دونوں امام حسین کے آگے کھڑے ہوئے ہیں ڈھال لیے ہوئے تاکہ تیروں کو روکا جائے، تو عمر ابن سعد سے شمر نے کہا کہ سب سے پہلے زہیر کو قتل کیا جائے، سب سے پہلے زہیر کو قتل کر دیا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنی تیروں کی بارانی کی گئی کہ جناب زہیر اور جناب سعید ابن عبداللہ یہ دونوں جو اسی مسلح پر شہید ہو گئے، اسی جگہ پر، اسی مقام. یعنی نماز امام کی جو ہے سلام تمام ہوا اور اس کے بعد ایک جانب جناب زہیر گرے ہیں، ایک جانب جناب سعید گرے ہیں. اب سنیے زیارت ناہیہ میں امام حسین فضائل کے آخری جملے ہیں. امام حسین کے اصحاب کے لیے زیارت ناہیہ میں ہمارے آخری امام نے سب کو سلام کیا ہے، لیکن زیارت ناہیہ جب آپ پڑھیے گا تو امام زمانہ نے جناب زہیر کو زیارت ناہیہ میں 2 مرتبہ سلام کیا ہے. توجہ دیدو، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ سلام کیا ہے عزیزو. یہ 2 مرتبہ سلام نہیں ہے، یہ جناب زہیر کی عظمت کو بتایا گیا ہے. زمانے والوں، ارے جسے تم پنجگانہ نمازوں کے بعد سلام کرتے ہو اسے امام وقت کہا جاتا ہے، اور جسے امام وقت سلام کرتا ہے اسے زہیر ابن قین کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب آپ خود سوچئے کہ عظمت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے. تو جناب زہیر ابن قین نے یہ جو صبح سے لے کر ظہر تک کا آپ کو میمنہ پہ وقت ملا تھا، اس میں نے تاریخ میں پڑھا کہ 120 دشمنوں کو آپ نے قتل کیا تھا. جناب زہیر ابن قین نے 120 دشمنوں کو اتنے وقت میں قتل کیا تھا. اب آپ بتائیے 120 دشمنوں کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ حسین کا صحابی ہے، یہ حسین کا جانثار ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے. تو کربلا کے میدان میں آپ ایک ایک صحابیوں پہ نظر دوڑائیے گا، اصحاب امام حسین یا شہدائے کربلا. جب آپ پڑھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے کیسے امام حسین کے اصحاب تھے کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے. میں نے اپنی باتوں کو تمام کیا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا. بھئی میں نے فضائل تمام کر دیا، بس ایک چھوٹا سا جملہ ہے بطور حدیث. آپ سے سوال کیا گیا، مولا ہم نے جب تاریخ کربلا پڑھی ہے تو کربلا میں ہم نے جو منظر دیکھا ہے وہ کسی جنگ میں نہیں دیکھا. کہا کون سا منظر؟ کہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے جناب سعید ہوں، جناب زہیر ہوں، جناب حر ہوں، جناب حبیب ہوں، جتنے بھی امام حسین کے اصحاب ہیں، جناب بریر حمدانی ہوں یا مولا علی اکبر ہوں، جناب قاسم ہوں، مولا عباس ہوں، محمد ہوں، جتنے بھی امام حسین کے اصحاب ہیں، چاہنے والے ہیں، اعزاء اقربا ہیں، ہم نے جب ان کی داستان کربلا میں پڑھی ہے تو ہر ایک سے پہلے جنگ میں جانا چاہتا تھا. یہ ہے نا، آپ نے بار بار سنا ہوگا علماء کرام سے، ذاکرین سے، یعنی ہر کوئی یہ چاہتا تھا پہلے مجھے بھیجا جائے، ہر کوئی چاہتا تھا پہلے میں جنگ میں جا کر شہید ہوں. آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام نے کہا میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا بتائیے. کہا کہ کیونکہ کربلا والوں سے جو ان کے سامنے سے پردے وہ ہٹا لیے گئے تھے. کربلا والوں کی نگاہوں کے سامنے تو جو امام حسین کے اصحاب تھے ان کی نگاہوں سے سارے پردے ہٹا لیے گئے تھے. وہ کربلا میں بیٹھے تھے امام حسین کے خیمے میں، جنت کی زیارت کر رہے تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی امام حسین کے خیمے سے بیٹھ کر وہ اصحاب امام حسین جنت میں اپنے اپنے مقامات کی زیارت کر رہے تھے. دیکھ رہے تھے کہ میری جگہ کون سی ہے، میرا مقام کون سا ہے، میرا کون سا اجر مل رہا ہے، مجھے کون سی جزا مل رہی ہے، کیونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے سارے پردے ہٹا لیے گئے تھے. ورنہ آپ سوچئے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، اور امام حسین جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، پھر بھی کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جنت
کا سردار تو یہی ہے، جنت کا سردار تو یہی ہے، یہی جس کو چاہے جنت میں لے جائے، جس کو چاہے جو درجہ دلائے، جو منزل دلائے، یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری دنیا بھی بیکار ہے اور ہماری آخرت بھی بیکار ہے۔ تو یہ جناب زہیر ابن قین کی شخصیت تھی، عظمت تھی، فضیلت تھی، جو میں نے آفات کے درمیان نقل کیا، اور میں نے بتایا کہ جو ہے آپ ایک صحابی رسول کے بیٹے تھے، کیونکہ قین یہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے تھے، اور زہیر ابن قین یہ آخر میں امام حسین کے صحابیوں میں سے ہوئے، امام حسین کے چاہنے والوں میں سے ہوئے۔ تو امام کے نام پہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، آپ کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ لیکن عزیزو، ابھی میں نے آپ کو درمیان میں ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ جناب زہیر ابن قین نے اپنے غلام سے کہا میری زوجہ کو لے کر میرے گھر پہ چلے جاؤ اور میری زوجہ کو گھر پہنچا دو، اور اس کے بعد غلام سے یہ بھی کہا تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میری زوجہ کو میرے گھر تک پہنچا دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ یہ زہیر ابن قین نے کہا، غلام نے پہنچا دیا۔ جب غلام لے کر کوفہ پہنچا ہے تو کچھ دن زہیر ابن قین کے گھر پہ تھا، ابھی آزاد کر دیا تھا لیکن ابھی گیا نہیں ہے۔ اتنے میں کوفے تک 13 محرم کو یہ خبر پہنچی کہ امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ جب کوفے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ امام حسین اپنے چاہنے والوں کے ہمراہ کربلا میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو زہیر ابن قین کی زوجہ دیلم نے اپنے غلام کو بلایا۔ غلام آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کیا میرا ایک کام کر سکتا ہے؟ غلام نے کہا ہاں شہزادی آپ بتائیں میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں؟ عزادارو، زہیر ابن قین کی زوجہ نے کہا میں تجھے کربلا بھیجنا چاہتی ہوں، میں تجھے کربلا بھیجنا چاہتی ہوں۔ زہیر ابن قین کے غلام نے کہا لیکن شہزادی آپ کربلا مجھے کیوں بھیجنا چاہتی ہیں؟ کہا تجھے معلوم ہے کہ میرے والی و وارث کربلا گئے ہیں؟ کہا ہاں کربلا گئے ہیں۔ کہا امام حسین اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ قتل کر دیے گئے، اگر امام حسین شہید کر دیے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہوگا۔ غلام نے کہا ہاں شہزادی، جب آپ کے شوہر کو قتل کیا گیا ہوگا تبھی امام حسین کو اس کے بعد شہید کیا گیا ہوگا۔ کہا ہاں بس میری تمنا یہ ہے کہ تم میرے شوہر کو جا کر غسل و کفن دے آؤ، جتنی جلدی ہو سکے کربلا چلے جاؤ اور جاؤ میرے والی و وارث کو غسل بھی دے دو اور کفن بھی پہنا دو۔ عزادارو، اس وقت غلام نے سوال کیا شہزادی کربلا جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس نے حسین کو غسل دیا ہوگا اس نے زہیر کو بھی دے دیا ہوگا، جس نے حسین کو کفن پہنایا ہوگا اس نے آپ کے شوہر کو بھی کفن پہنا دیا ہوگا، لیکن اے غلام، ارے یہ تو سوچ رہا ہے، ارے ذرا سرزمین کربلا پہ آ جا، فاطمہ کلام اجرکم الی الزہرا۔ عزادارو، غلام نے جیسے یہ جملہ کہا، اب اس کے بعد عزادارو جناب زہیر ابن قین کی زوجہ کہتی ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ کربلا کے میدان میں کسی نے علی اکبر کو شبیہ رسول سمجھ کے غسل دے دیا ہوگا، کفن پہنا دیا ہوگا، کسی نے قاسم کو شبیہ حسن سمجھ کے غسل دے دیا ہوگا، کفن پہنا دیا ہوگا، کسی نے عباس کو شبیہ علی سمجھ کے غسل دے دیا ہوگا، کفن پہنا دیا ہوگا، کسی نے حسین کو نواز رسول سمجھ کے غسل دے دیا ہوگا، کفن پہنا دیا ہوگا۔ ہر ایک کربلا میں جو بھی امام حسین کے ساتھ تھے کوئی نہ کوئی چاہنے والا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کی بہن تھی، کسی کا بیٹا تھا، لیکن میرے شوہر کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا، میرے شوہر کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جلدی سے جاؤ، کربلا روانہ ہو جاؤ۔ عزادارو، اب اس کے بعد زہیر ابن قین کی زوجہ نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد ایک کفن لا کے اپنے غلام کو دیا، ذرا سی کافور دیا۔ عزادارو، یہ غلام ذرا سی کافور اور ایک کفن لے کر سرزمین کربلا کی جانب چلتا ہے۔ عزادارو، تاریخ کے جملے ہیں، جب سرزمین
کربلا پہ پہنچا ہے تو غلام نے کربلا کی زمین پہ پہنچ کے کیا دیکھا؟ ارے کہیں پر علی اکبر کا جنازہ۔ اجرکم الزہرا اجرکم اللہ زادارو، جب جناب زہیر کا غلام سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے، کفن بھی ہے، کافور بھی ہے، لیکن زمین کربلا پہ دیکھتا ہے زمین کربلا تمام جگہ، ہر ایک جگہ جہاں بھی نظر جاتی ہے ہر ایک جگہ بکھرے ہوئے لاشیں پڑے ہیں۔ کہیں علی اکبر کا جنازہ ہے، کہیں قاسم کا جنازہ ہے، کہیں اون محمد کا جنازہ ہے، کہیں پر 6 ماہ کے بچے کا جنازہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اب اس کے بعد وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ایک ایک جنازوں سے بچتا ہوا جب اپنے آقا زہیر کے جنازے کے پاس پہنچا، عزادارو جیسے ہی جناب زہیر کے جنازے کے پاس پہنچا، زہیر کے جنازے کے پاس پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کفن کو دیکھا، ایک مرتبہ زہیر کے جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ کفن کو دیکھا، ایک مرتبہ زہیر کے جنازے کو دیکھا۔ غلام نے طلب کے کہا، اے آقا آپ مجھے بتائیے میں اپنے آقا کو کفن دوں یا آپ کے آقا حسین ابن علی؟ اجرکم الزہرا عزادارو، غلام نے اپنے آقا کے جنازے کے پاس جا کر ایک جملہ کہا، میرے آقا آپ ہی مجھے بتا دیجئے یہ ایک کفن ہے، میں آپ کو کفن پہناؤں یا آپ کے آقا فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین غریب کو پہناؤں؟ آقا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عزادارو تاریخ کے جملے ہیں، جیسی غلام نے یہ جملہ کہا عزادارو زہیر کا لاشا تڑپنے لگا، زہیر کا لاشا تڑپنے لگا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، یاد رکھنا ارے یہ کیسے گوارا ہو کہ میرا آقا بے کفن رہے، زہیر کفن پہلے۔ یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرا آقا حسین بے کفن رہے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے، میرا آقا عباس بے کفن رہے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے، علی اکبر بے کفن رہے مجھے کفن پہنا دیا جائے، قاسم کا جنازہ بے کفن رہے مجھے کفن پہنا دیا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ عزاداروں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی۔ اب وہ غلام ایک مرتبہ کفن کو لے کر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے، اب جنازوں کی جانب سے عزاداروں کوفے کا رخ کرتا ہے۔ جب کوفہ پہنچا ہے دق الباب کیا، عزاداروں دق الباب کرنا تھا۔ زہیر ابن قین کی زوجہ دیلم آتی ہے، آنے کے بعد اس نے جیسی دروازے کو کھولا اب کیا دیکھا؟ غلام کے ہاتھ میں کفن بھی ہے، غلام کے ہاتھ میں کافور بھی ہے۔ عزاداروں جیسے ہی زہیر ابن قین کی زوجہ نے یہ دیکھا، زہیر ابن قین کی زوجہ مسکرا کر ایک جملہ کہتی ہے، کیا میرے والی و وارث کے جنازے کو پہلے دفنا دیا گیا؟ کیا زہیر کے جنازے کو کسی نے غسل و کفن دے دیا؟ ارے کیا زہیر کی میت کو دفن کر دیا گیا؟ عزادارو اب اس کے بعد غلام نے اپنے سر کو ہلایا، نہیں شہزادی، ارے زہیر کی میت کو غسل و کفن نہیں ہوا۔ عزادارو جیسی زہیر ابن قین کی زوجہ نے یہ جملہ سنا، اب زہیر ابن قین کی زوجہ تڑپ جاتی ہے اور غضبناک ہو کے ایک جملہ کہتی ہے، اے غلام ارے میں نے تجھے کربلا کس لیے بھیجا تھا؟ تو نے میرے والی و وارث کی میت کی بے حرمتی کی ہے، ارے کفن واپس لے کے آ گیا، ارے میں نے تجھے کفن دیا تھا تاکہ جا کر میرے والی و وارث کا جنازہ دفنا دو، آخر تو کفن واپس لے کے کیوں آیا؟ غلام نے ایک جملہ کہا، شہزادی میں واپس اس لیے لایا کیونکہ میرے پاس کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ اے شہزادی جب میں کربلا پہنچا تو میری نگاہوں نے دیکھا، ارے کئی اکبر کا جنازہ، کئی قاسم کا جنازہ، کئی اونا محمد کا جنازہ۔ اے شہزادی جب کفن ایک تھا جنازے 72 تھے تو یہ آپ کا غلام کفن کسے پہناتا؟ زہیر کو پہناتا یا حسین ابن علی کو پہناتا؟
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदम बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अअज़्ज़िल जलील अकरमल क़ुरआनिल मुस्तहकम व बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्र मुस्तौदअ फ़ीहा इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमाइश मजलिस अज़ा कबूल फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हाज़रीन की जुमला हाजतों को पूरी फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की उनकी मग़फ़िरत फरमा और जवार अइम्मा में जगह इनायत फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का जुमला अहले ईमान जहाँ कहीं भी रहते हैं उनकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारा तमाम रोज़ाए मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। हम तमाम लोगों को ज़िंदगी में रोज़ाए मुक़द्दसात की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का जन्नतुल बक़ी के जल्ल तामीर होने के असबाब मुहैया फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हम तमाम लोगों को अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारे दिलों को विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुनव्वर फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हम तमाम लोगों को करबला वालों के मकसद को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इला तो वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनकी आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इल्तिमास सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद तिलावत फरमाकर फ़ईक़ हुसैन करबलाई मरहूम वल्द रफ़ीक़ हुसैन मरहूम अतीक़ हुसैन करबलाई मरहूम वल्द अली नक़ी मरहूम और जुमला मोमिनात मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमा दें।